بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب سابق حسب روایت دعا کرتے ہیں اپنے عظیم وطن کے لیے کہ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے وطن پاکستان کو سلامت رکھے اور یہاں خوشحالی ہو، امن ہو اور خوشیوں کے تہوار اسی طرح منائیں جس طرح لوگوں نے ابھی عید منائی ہے، اور بڑا ایک جشن کا سماں رہا۔ بچے خاص طور پر بڑے خوش رہے قربانی کے جانوروں کے ساتھ، اور انہوں نے قربانی ہوتے ہوئے دیکھی۔ آپ کی الوی صاحب عید کیسی گزری، کہاں گزری؟ ماشاءاللہ جی، بہت شاندار عید گزری، مکس ہی رہی مدر برلاس صاحب، کچھ سرگودا میں، کچھ لاہور میں، کچھ آگے پیچھے، اسی طرح مصروفیت تھی، لیکن ظاہر ہے بھاگ دوڑ تھی، واپس آنے کی بھی، ادھر ڈیوٹیوں کی بھی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا تو یہاں سلسلہ جو میڈیا کا ہے یا پولیس والوں کا ہے یا فوج والوں کا ہے یا جہاں جہاں بھی جو لوگ بیچارے ذمہ دار ہیں، خاص طور پر جن کی راؤنڈ دا کلاک ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ اس میں رہتے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ ایک یہ اس عید پہ تو بڑا شاندار سلسلہ رہا۔ آپ بتائیے آپ کہاں تھے؟ ایک تو آپ نے جن طبقات کی نشاندہی کی، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ایسے ہی ہے، اس لیے کہ نہ ٹی وی والوں نے ٹی وی بند ہونے دیا، ایسے ہی، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے پروگرام بھی ملے، گپ شپ بھی ملی، اور خبروں سے بھی باخبر رکھا۔ جی بالکل اسی طرح جو پولیس والے ہیں وہ اپنی ڈیوٹیاں کرتے رہے۔ بالکل، خاص طور آپ کو پتہ ہے جب نماز عید کے اجتماعات ہو رہے ہوں تو زیادہ لوگ آپ کو پتہ آ جاتے ہیں نماز پڑھنے عید کی، تو ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا۔ جی ہاں، پھر عید کے دنوں میں چوریوں کا بھی ایک موسم ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور اس میں بھی پھر پولیس والوں کو چکنا رہنا پڑتا ہے۔ امن عامہ کے باقی مسائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو جوان سرحدوں پہ حفاظت کر رہے ہیں پاک فوج کے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے جو چیف ہیں وہ تو عید کبھی گھر پہ مناتے ہی نہیں۔ جنرل قمر جاوید ہمیشہ باجوہ اگلی ہمیشہ صفوں پہ وہ کسی نہ جوانوں کے کسی، ساتھ کسی نہ کسی، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی بارڈر پہ ہوتے ہیں۔ کوئی شک، اسی طرح ہمارے باقی جو کور کمانڈرز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ جوانوں کے ساتھ آپ کو عید کے موقع پر نظر آئیں گے۔ یہ جو عید ہے، اب آپ دیکھیے کہ یہ چونکہ عید ابراہیمی بھی اس کو کہا جاتا ہے، سنت ابراہیمی ہے، جی بالکل تو یہ ایک قربانی کی یاد میں ہے۔ ایسے ہی ہے، اگرچہ وہ قربانی جو اس وقت ٹال دی گئی تھی، ایک دمبا آ گیا تھا، وہ اسی نسل میں سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے بعد میں دی وہ قربانی۔ ایسے ہی ہے، اتنی نسلوں کے بعد کوئی شک نہیں، اسی نسل میں سے وہ قربانی لی گئی۔ جسے علامہ اقبال نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی اور کچھ آیات کے حوالے سے بھی کہتے ہیں ذبح عظیم قرار دیا گیا۔ ہاں ہاں، تو یہ معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ایک قربانی والے جڑے ہوئے ہیں ماضی سے، اور پھر ماضی بعید سے، پھر ماضی قریب کے ساتھ۔ اسی طرح خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر میں بھی کن لوگوں کا کردار رہا، اور خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس رہی، پھر خانہ کعبہ میں پیدا کون ہوئے، ایسے ہی یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن آج ہم شاید اتنی ثقیل باتیں نہیں کریں گے لوگوں کے لیے، چونکہ عید کا مرحلہ ہے، لوگوں نے قربانی دی ہے، خوب گوشت ووشت آپ نے کھایا کہاں ہے۔ قربانی دی جی؟ میں نے جی اسلام آباد میں اچھا، آپ اپنا تو وزیر اعظم کے پڑوسی بھی ہیں نا جی؟ جی ہاں، بنی گالہ میں ہی ہم نے قربانی دی، اور اس مرتبہ قربانی میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میرا بھتیجا ہے علی واحد، جی تو میں نے کہا بھئی علی واحد کے نام پہ قربانی دینی ہے، ماشاءاللہ، تو اپنے بھائی صاحب کو، عمار صاحب کو میں نے یہ بات بتا دی تھی۔ صحیح کیا، یہ جو بکرا ہے یہ بھی علی واحد صاحب پسند کریں گے، اچھا، ہاں، انہی کے نام پہ قربانی، اور یہ خود پسند کریں گے، واہ واہ واہ، تو وہ اسی طرح ہوا۔ صحیح، تو پہلے دن پھر میرے کچھ عزیز بھی یہاں ہیں، میری بہنیں ادھر ہیں، تو وہ ہم ڈی ایچ اے چلے گئے، وہاں میرے بردر اللہ ہیں احمد وقاص جنجوا، تو ان کے ہاں ایک دعوت تھی۔ پھر میں نے اچھا، پھر میرے پاس کچھ دوست آ گئے، عزیز رشتہ دار آ گئے، اس میں ایک طرح سے انجوائمنٹ ہوتی ہے، لوگ باربیکیو بھی کرتے ہیں، کھانے بھی کھا رہے ہیں، اور ہلا گلا بھی ہو رہا ہے، صحیح ہے، تو
2 दिन تو لوگ اس میں گزارتے ہیں، صحیح۔ لیکن ہمارے ہاں جو تیسرا دن ہے نا، اگرچہ وہ قربانی کے ایام میں شامل ہے، لیکن پاکستانی قوم تیسرے دن عام طور پر رخ کرتی ہے سیاحتی مقامات کا۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آج کتنے لوگ مری کی طرف گئے، کتنی ٹریفک پھنسی رہی، اچھا کتنے لوگ ناران کاغان کی طرف اچھا یہ نکل بارہا گئے۔ حالانکہ کہا بھی گیا کہ اتنا رش نہ ڈالیے، منع بھی کیا گیا کہ شہر میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ایسی ہدایات بھی جاری کی گئی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، لیکن بہرحال وہ آپ کو پتہ ہے پنجاب میں اچھا گرمی پھر ان بھی کا اور ایک بارشیں یا مکس سا جو موسم رہا ہر جگہ پہ، کہیں اچھا بارش ایک حل کہیں گرمی۔ نکالتے ہیں اس کا، ٹریفک پولیس والے پھر حل یہ نکالتے ہیں کہ اس شہر میں داخلہ بند کر دیتے ہیں تاکہ جو گاڑیاں موجود ہیں، جی ہاں، اب دیکھیے مری کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں گاڑیاں چلی جائیں، وہاں تو سڑکیں ہی ہیں نا، صحیح ہے۔ کھلے میدان تو ہیں نہیں کہ گاڑیاں کسی میدان میں کھڑی کر لیں، جی کمپنی باغ میں گاڑیاں کھڑی کر دیں، نہیں، ادھر سارے پہاڑی علاقے ہیں اور صرف سڑکیں ہی ہیں، صحیح ہے۔ تو اس میں پھر ٹریفک پولیس کو بڑا چوکنا رہنا پڑتا ہے، گاڑیاں انہیں راستے روکنے پڑتے ہیں۔ وہ تو دور کی بات، یہ آپ یہ راول ڈیم دیکھیں، ابھی آپ آئے ہیں جی ہاں، تو آپ نے دیکھا نہیں کہ راول ڈیم کو دیکھنے بھی کوئی پتہ نہیں کہ لوگ کدھر سے آگے یار، خلق خدا، یہ ہزاروں کی تعداد ایک میں، لمبی لائن۔ لیکن یہ اچھا شہر میں انٹری میں بھی نا یہ جو ہے اسلام آباد میں جو انٹرنس ہے یہاں کئی کلومیٹر، حالانکہ ابھی مطلب ہے آفیشلی تو چھٹی کا دن ہے، لیکن کئی کلومیٹر کی لمبی لائن، آگے بھی 2 دن چھٹی سیٹرڈے سنڈے کی ہے، لیکن کئی کلومیٹر ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ اچھا لیکن اس میں ایک بات ہے، ہاں جی، یہ چیز بتاتی ہے، ٹھیک ہے ہمیں جوش و خروش جذبہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ چیز بتا رہی ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی اخلاقی تربیت ہونے والی ہے۔ صحیح، جیسے آپ ٹریفک میں جا رہے ہیں، اوکے آپ اپنی لائن میں جائیں، صحیح، بعض لوگوں نے الوی صاحب ادھر مڑنا ہوتا ہے اور وہ اس دوسری طرف آخری لائن میں ہوتے ہیں اور پھر ادھر سے یوں جا کے مڑتے ہیں اور باقی گاڑیاں ڈسٹرب۔ صحیح ہے۔ اسی طرح یہ جو لڑکے ہیں یہ سلنسر نکال لیتے ہیں موٹر سائیکل کا اور باں باں کرتے پھر رہے ہیں، تو یہ ہمیں خاص طور پر والدین کو بھی اور اساتذہ کو بھی یہ تربیت کرنی چاہیے اپنی نوجوان نسل کی کہ بھائی یہ جو آپ موٹر بائک کا نکال لیتے ہیں سلنسر اور شور کرتے ہیں، یہ شور و گوگا مناسب نہیں۔ مظہر اللہ صاحب ویسے نا معذرت چاہتا ہوں، یہ آپ کی بات اخلاقی طور پہ بڑی اچھی ہے، لیکن ہمارے نوجوان بچے بھی پروگرام ہمارا دیکھتے ہیں، ایک بات سنیے، دنیا بھر میں تو آپ کو پتہ نا ہلا گلا تو ہوتا ہی ہے، لوگ جشن مناتے ہیں، فٹ بال جیت لیا جشن منایا، عید آئی جشن منایا، کرسمس آئی جشن منایا، جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، ہو ہا ہو رہی ہے، گاڑیوں کے شیشوں سے باہر نکلے ہوئے، بالکل پوری دنیا میں ایسے چل رہا ہے۔ جو یہ پنڈی میں ہوتا ہے، نہیں جی یہ جو ون ویلنگ کرتے ہیں لڑکے، یہ تو ظلم ہے، یہ دیکھیں آپ موت کے منہ میں جا کے ون ویلنگ کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ تو کم از کم تربیت دیں کہ موٹر بائک چلانی ہے تو بھائی وہ آپ صحیح طریقے سے چلائیں، چونکہ موٹر بائک آپ کو پتہ ہے کور تو کسی طرف سے ہوتی نہیں، بریک لگائیں تو اب تب آپ نے گرنا ہے، نہ لگائیں تب آپ نے گرنا ہے، سپیڈ ماریں تب آپ نے گرنا ہے، اور اگر بارش ہوئی ہو جو ہم اگر یہاں جس شہر میں بیٹھے ہیں ذرا سی تھوڑی سی سلپ ہوئی اور ہمارے یہ جو پنڈی والے ہیں لڑکے یہ کیا کرتے ہیں، یہ اسلام آباد کی طرف آتے ہیں، یہ جو سارا کلب روڈ ہے جی اس پہ یہ پھر یہ مری روڈ بھی اس کو ہم بولتے ہیں، جی اس پہ وہ ون ویلنگ کرتے ہیں، اور یہ اتنا ڈینجرس کام ہے، اتنا خطرناک کام ہے کہ میری تو آج بھی چلیں آج 3rd ڈے ہے عید کا، گزارش ہے والدین سے کہ کل بھی چھٹی ہے 4th ڈے ہے، جو بھی آپ کے بچے باہر نکلیں تو خدا را ان کو یہ سمجھائیں کہ ون ویلنگ نہ کریں، یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ صحیح، ہم نہیں جشن سے منع کرتے، جشن منائیں، ہاں ہاں خوشی، ہمیں اپنے تہوار بھی منانے چاہیے، پھر آگے آپ کو پتہ 14 اگست بھی آئے گا، یوم آزادی ہے، ہاں جی منائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، صحیح ہے، پاکستان کا جھنڈا بلند کریں، پاکستان کے گیت گائیں، درست ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح، تو اسی طرح یہ تہوار جو ہیں اچھے طریقے سے منائیں، بجائے اس کے کہ ہڑبونگ مچائیں۔ اچھا طریقہ بھی تو ہے نا، دیکھیے آپ جاتے ہیں سیاحتی مقام کی طرف آپ جائیں، لیکن جب آپ ٹریفک کو خود بلاک کریں گے، خود مسائل کریٹ کریں گے، تو پھر انتظامیہ کیا کر اچھا سکے گی؟ ویسے نا مجھے ٹائم ہی نہیں، فرصت ہی نہیں ہوتی، بڑی مدت کافی عرصہ ہو گیا ادھر مری والی سائڈ پہ جاتے ہوئے، اور جو جب ٹریفک پھنسی ہوتی ہے
چڑھائیوں میں، اور گاڑیوں کا جو دھواں، اور آپ اگر مسلسل آپ اے سی چلا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو تب بھی ڈسٹربنس ہے. وہاں چڑھائی میں آپ کو اے سی بند کرنا پڑتا ہے اپنے فریش ایئر لینے کے لیے کہ بھائی آپ پہاڑی علاقے کو انجوائے کرنے آئے ہیں. شیشے کھولے تو اس کی جو انجن کی دھوئیں کی جو سمیل ہے اور وہ چیزیں مکس ہو کے طبیعت کو اتنا خراب کرتی ہیں بعض اوقات. ایک اور کام بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس گھنٹوں گھنٹوں جب کھڑے ہوتے ہیں نا، فیول ختم ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ایسے اچھا جب بچے ساتھ ہوں پرابلم پیش آتا ہے. ایک ویسے یہ حکومت کو، اس حکومت کو کریڈٹ اور جا رہا ہے. صحیح. انہوں نے لوئے ٹوپا سے ایک سڑک کوٹلی ستیاں، کوہٹا، مٹور اور پنڈوری تک آ گئی. ہاں جی نکال رہے ہیں جی. صحیح صحیح. اس سڑک کو انہوں نے نام دیا ہے ٹورزم روڈ کا. اچھا یہ بہت سی، یہ مری سے اچھے علاقے لوگوں کو مل جائیں گے سیاحت کے لیے، دیکھنے کے لیے خوبصورت. جی ہاں. کوٹلی ستیاں میں بہت خوبصورت علاقے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے. ویسے تو ٹورزم پہ بڑی توجہ یہ گورنمنٹ دیتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے مقامات متعارف کرائے. پھر وزیر اعظم کے جو مشیر تھے زلفی بخاری، انہوں نے بہت سے ملکوں کی جو ٹورسٹ ایڈوائزری ہے اس میں پاکستان کا نام ڈلوایا، یورپین ملکوں میں بھی. تو یہ تو کرونا کی وجہ سے معاملہ رکا ہوا ہے، ورنہ دنیا پاکستان کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے. بڑی اچھی بات ہے جی. یہ تو بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بالکل دنیا پاکستان کو دیکھنے کے لیے بہتر. پاکستان ہے اتنا خوبصورت، اور دنیا جہاں سوئٹزرلینڈ میں جاتی ہے، باقی دنیا میں جاتی ہے، یہاں اگر آئیں پاکستان میں آئیں تو پاکستان کو دیکھیں. یہ اتنا خوبصورت ملک ہے جہاں ہر طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو میسر ہیں. پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، اور ڈیزرٹ بھی ہیں، اور ہر طرح کے مختلف موسم بھی موجود ہیں. تو بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ ٹورزم کے جو ہے مختلف سپاٹس جو ہے ماشاءاللہ گورنمنٹ یہ بنا رہی ہے، اور وہاں لوگ آ جا بھی رہے ہیں. بہت زیادہ آج گہما گہمی ہے، آپ نے خبروں میں سنا بھی ہوگا. تو مسر پرلاز صاحب، ہم کچھ ذمہ داریوں کی بات کر رہے تھے. ٹورزم کے حوالے سے تو بات ہوگی. اوورآل اس پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے ہم ہمیشہ یہ کرتے رہے، حکومتوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ہاں جی ابھی بات ختم نہ کریں. پتہ کیوں؟ جی پلیز. آج خوشی کا موقع ہے، ٹھیک ہے. عید کا موقع ہے، تو ہمیں اپنے پیارے پاکستان کی تھوڑی سی بات اور کریں کریں. اس حوالے سے. یہ تو ہم نے بات کی صرف مری کی. جی ہاں. اچھا بہت سی جگہ کشمیر میں ہیں درست. جہاں الیکشن بھی ہو رہا ہے. جی ہاں. آج کل تو ویسے وہاں سیاسی بینر اور اشتہار لگے ہوئے ہیں، لیکن کشمیر میں آپ دیکھیں کہ جو علاقے ہیں یہ نیلم کے، جی ہاں. کیا شاندار اور قدرت کا حسن بولتا ہے وہاں. درست ہے. اسی طرح یہ وادی لیپا کی طرف جو علاقے ہیں، صحیح ہے. اسی طرح خود مظفر آباد بہت خوبصورت شہر ہے. ایسا شہر کہ جسے دو دریاؤں نے اپنی باہوں میں لے رکھا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. واہ واہ. اچھا. اسی طرح باغ، راولہ کوٹ، یہ بنجوسا جھیل جو ہے، یہ بھٹو صاحب نے بڑی متعارف کرائی تھی. بنجوسا جھیل جو ہے نا راولہ کوٹ کے پاس. تو اس سے ہٹ کے یہ جو ہمارے علاقے ہیں، ایبٹ آباد ہے، اس میں ٹھنڈیانی ہے. اچھا پھر دو چار ویلیاں اور ہیں وہاں، پھر مانسیرا، پھر یہ ناران کا گان آ گئے، کالام آ گیا. اچھا ناران کا گان کے حوالے سے کچھ دوستوں نے ہمیں بتایا جو ٹورزم پہ گئے ہوئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلے تو ماشاءاللہ اچھا روڈ تھا، بالا کوٹ سے آگے ناران تک سڑک کی صورتحال کچھ خراب ہے. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، جیسے کہ سیاحتی مقامات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انفراسٹرکچر ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے. پہلے بڑی شاندار سڑک تھی، لیکن اچھا آج سڑکیں کل وہاں کچھ بہتر ہوئی ہیں. جیسے یہ دیکھیے ابھی آپ موٹر وے پہ چڑھیں، سوات آپ موٹر وے کے ذریعے جائیں. جی ہاں. ٹھیک ہے. اب سوات میں بڑے مقامات ہیں ایسے ہی جو سیاحت کے لیے بہت عمدہ ہیں. اسی طرح گلگت بلتستان تو پورا ہی خوبصورت
वादी पूरा ही वाह वाह खूबसूरत, वाह, एक खूबसूरत। रंग रंग की खूबसूरती, रंग रंग, आपको हर जगह नया मंजर आपकी मिलेगा आंख अलग। देखने वाली हो, ठीक है। हर कदम पे नया हुस्न। अच्छा, लेकिन ये नहीं कि हमारे बाकी इलाके खूबसूरत नहीं। मसलन जब आप पंजाब में जाते हैं, लहलहाते खेत देखते हैं तो दूर तक हरियाली आपको नज़र आती है। ठीक है जी। ऐसे इसी तरह पहाड़ों के दामन से जुड़े हुए मैदान जो हैं ऐसे ही, वो बड़े सरसब्ज हैं। सही। फिर हमारे फल भी दुनिया से अलग हैं। हमारा सेब, आपका किन्नू सरगोदा का किन्नू माल्टा, जी हाँ, मुल्तान का, आजकल तो आम का सीज़न भी है, बच्चे बड़े शौक से खा रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, अभी ईद के मौके पर या गोश्त खा रहे हैं या फिर आम खा रहे हैं। और उसके बाद कच्ची पी रहे हैं। हाँ जी, कच्ची लस्सी भी पी रहे हैं। तो खजूर हमारी आला। अच्छा, आप देखिए कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कैसे नवाजा है। कितनी गर्मी है बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान में, लेकिन डीजी खान ही में फोर्ट मनरो है। यस, मैं अभी यही सोच रहा था। क्या ठंडी जगह है, खूबसूरत जगह है। दुरुस्त है। इसी तरह सूबा सिंध में जहाँ बहुत गर्मी है, वहाँ भी कुछ मुकामात ऐसे जो बहुत ठंडे हैं। इसी तरह आप देखिए कि मंछर झील भी देखने के काबिल है। फिर मियाँ वाली गर्म इलाका है, लेकिन जो मियाँ वाली में एक जगह है कंद सर, ये बहुत ठंडा इलाका है। सही। ठीक है जी। फिर ये ढक्की की खजूर बड़ी मशहूर है। और ये जो हमारी साहली पट्टी है, जो कराची से ग्वादर की तरफ हम जाते हैं तो 750 किलोमीटर ये पट्टी है। ये इतनी शानदार खूबसूरत पट्टी है। फिर जो सहरा है हमारे पास चोलिस्तान में, तो हमारे पास तो दुनिया का समझ लें कि हर मंज़र मौजूद है। ऐसे ही है। ये जो आपके कोहस्तान नमक है, ये खेवड़ा में माइंस देखें ना, दुनिया का 80% जो कुदरती नमक है यहाँ से जा रहा है। वो हमारे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हमारे जो वजारतें हैं, खैर हमने तय तो किया था कि सियासी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात ऐसी है, करनी पड़ रही है मजबूरन। अब ये उनका काम है कि उस नमक को किस तरह पेश करते हैं दुनिया के सामने, या ऐसे ही बेच देते हैं। सही। जो वो कर रहे थे कि हमारे दुश्मन मुल्क को वो नमक जा रहा था और बहुत सस्ते रेट पे, और वो दुश्मन मुल्क जो है उस पर पैकिंग करके हिमालयन नमक के नाम से दुनिया में बेच रहा था। इस पे तो हमारी हुकूमतों को गौर करना चाहिए ना, हम तो तवज्जो ही दिलवा सकते हैं। तो पाकिस्तान का खित्ता, फिर हमारे दरिया हैं, हमारे पास खूबसूरत दरिया है, नदी नाले हैं, वो ये एक मुजस्समा हुस्न है पाकिस्तान जो है ना। सही है। और इसके अलावा भी एक शहर से कोई दूसरे शहर में जाता है तो वहाँ देखने के लिए उसके लिए बहुत कुछ है। मतलब कराची का अगर शख्स इस्लामाबाद में आएगा तो इस्लामाबाद की खूबसूरती उसे मशहूर किए बगैर नहीं रहेगी। नहीं। ठीक है। यहाँ का बंदा कराची जाएगा, ऐसा कराची ही है। बीच, कराची के बाकी बहुत सारे मुख्तलिफ मकामात, इसी तरह लाहौर जाएगा, या हर शहर में हिस्ट्री है, अपने अपना उसमें एक कुदरती बिल्कुल हुस्न है, जी, उसमें कुछ चीज़ें हैं। उसमें वो एक तारीख समोई होती है हर शहर के सीने में। फिर उस तारीख से जुड़े हुए मकामात हैं। हाँ, फिर उन मकामात का हुस्न है ऐसे। जिसकी दिलकशी खींचती है लोगों चलें, को। बातों बातों में हमने तकरीबन मेरा ख्याल है सारे पाकिस्तान की सैर हो गई है, लेकिन बात जहाँ से शुरू हुई थी कि जनाब के कौन कोई ख़ास किन शख्सियात से मुलाकातें हुई, ये 2 दिन जनाब के कैसे रहे, पहला ईद का पहला दिन, दूसरा दिन, आज भी अभी रात हो गई है, गुजारिश तीसरा ये है, दिन भर क्या हुआ। गुजारिश ये है कि ये जो ईद का त्यौहार है, ये खालिस्तन निजी त्यौहार है। और इसमें आपके शायद प्रोफेशन के लोगों से भी कम मुलाकातें होती हूँ जी, आपकी सियासतदानों से भी कम मुलाकातें होती हूँ। जी, जो हमारा जो प्रोफेशन है, जी हाँ, बिल्कुल। इसमें आपके महल्लेदार आपको मिलते हैं, आपके रिश्तेदार आपको मिलते हैं, आपके करीबी दोस्त आपको मिलते हैं। और वो ज़रूरी नहीं कि उन दोस्तों का ताल्लुक आप ही के शोबे से हो, किसी भी शोबे से हो सकता जाहिर है। है, ऐसे ही है। तो ये समझ लें कि आप ये फैमिली टाइम है। वाह। और वैसे भी ईद का पहला दिन तो वो जानवरों की गोश्त घर आने तक, उनकी कुर्बानी करने तक, और सारे चाहे कोई मुख्तलिफ लोग हैं, किसी ने वो कोई बकरे का कर रहे हैं या कोई बड़े जानवर कर रहे हैं, और वो हिस्से में से जो लोग डालते हैं उसमें मसरूफ़ हैं।
تو بہت زیادہ ٹائم جو ہے مردوں کا جو ہے وہ اس میں صرف ہو جاتا ہے، اور جو خواتین ہیں ان کا وہ اچھا ایک کھانے کام پکانے جو میں۔ ایک کام بڑا یہ قربانی سے مجھے یاد ہے جو بڑا گڑبڑ ہوتی ہے، ہوں کراچی میں تو خیر اس کو علائشیں کہتے ہیں، ہمارے ہاں اوجڑیاں کہہ دیتے ہیں پنجاب میں، تو ایک تو لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے درست ہے۔ کہ جو جگہ بلدیہ نے یا کمیٹی نے یا کارپوریشن نے مخصوص کی یا ہے، ٹاؤن ایڈمنسٹریشنز نے۔ ٹھیک ہے، وہاں یہ جا کے لاشیں پھینکیں یا اوجڑیاں پھینکیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں کئی غیر تربیت یافتہ لوگ جدھر جی چاہتا ہے سڑکوں میں گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، جس سے گندگی پھیلتی ہے، پھیلتی اور ہے۔ کچھ دنوں بعد اتنا تعفن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، گلیوں سے گزرنا تو اس وقت پھر بہت مشکل ہے۔ ہمیں دیکھیے پوری دنیا کو ابھی جیسے ڈیلٹا آ گیا ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اور کمیٹی والوں سے بھی یہ کارپوریشن والوں سے بھی درخواست ہے کہ جناب آپ اس گند کو جلدی سمیٹیں، ہوں ٹھیک ہے، صحیح ہے، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ آلودگی سے پاک رہے، صحیح ہے۔ گندگی نہ پھیلے، لوگوں میں بیماریاں نہ پھیلے، تعفن نہ پھیلے۔ جی تو یہ بہرحال ابھی تو قربانی تو گزر گئی، 2 دن گزر گیا، تیسرا دن تھا، جانور ذبح ہو گئے۔ ابھی کچھ لوگ ظاہر ہے کوئی تاخیر سے بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں جہاں آلائشیں پڑی ہیں اور اس حوالے سے جو ہمیں بھی کچھ اطلاعات ملی ہیں، کچھ جگہوں پہ ہم نے بھی دیکھا، ہمیں بھی مشاہدہ کرنے میں آیا، تو وہاں صفائی ہونی چاہیے، کیونکہ بارش کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت بارش شروع ہو جائے، اور اس وجہ سے گندگی پھیلتی ہے، پھر بارش نہ بھی ہو، دھوپ کی وجہ سے بھی بہرحال ایک تعفن ہے، گندگی ہے، اور یہ ذوق جمالیات ہے، یہ خدا کا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے خدا کی، اور ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، خوبصورت رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آلائشوں کو بھی صاف رکھنا ضروری ہے، ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا بھی ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور کیا کیا ذمہ داریاں ہماری؟ اچھا پاکستانی جناب شہریوں والا، کے ساتھ 2-3 باتیں اور ہیں، بڑی ضروری ہیں وہ باتیں۔ ایک تو اس عید کو ظاہر ہے نمکین عید بولا جاتا ہے، میٹھی عید نہیں بولا جاتا، اس میں سوئیوں شوئیوں کا چکر نہیں ہے، قربانی کا ہے۔ اب ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ فلسفہ کیا ہے، یہ قربانی کیوں ہے، یا ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ بڑی معذرت سے میں یہ باتیں کرنے لگا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اب کیا ہے کہ لوگ یہ ران فریج میں رکھ دیں، وہ ران فریج میں رکھ دیں، اس کے دیکھیے شرعی طور پر حصے ہیں۔ ہمیں بطور مسلمان بحیثیت ایک ادنا سپاہی کے جو دین محمد کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے اس میں بہت سبق بھی ہے، اور اس کے حصے ہیں کہ یہ حصہ غریبوں کو دے دیا جائے، یہ حصہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو دے دیا جائے، یہ حصہ آپ خود رکھ سکتے ہیں۔ مگر علوی صاحب یہاں قربانی میں لوگ شوشہ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، یہ ریٹ میڈیا پہ بھی آتے رہے، فلاں بندے نے جی اتنے لاکھ کا بیل لے لیا، فلاں نے اتنے لاکھ کا بکرا لے لیا۔ اچھا اس میں مجھے یہ لگتا نمائش، نمود و نمائش جو پیسے کی، اور یہ شو کرنا کہ میں نے یہ ایک تو دیکھو یہ کیا۔ اس سے ہمارا دین منع کرتا ہے، ہمیں نمود و نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، جو حصے بنتے ہیں بجائے اپنی فریج بھرنے کے ان حصوں پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر قربانی قبول ہوگی۔ پھر اس قربانی سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں جو طبقے پسے ہوئے ہیں، جو افورڈ نہیں کرتے، آپ کو ان کا ہر حال میں خیال رکھنا ہے، اور ایک دن نہیں پورا سال رکھنا ہے، ایسے ٹھیک ہے۔ یہ ہر سال قربانی کا سبق یہی ہے کہ آپ پورا سال اپنے غریب بہن بھائیوں کا، اپنے غریب ہمسایوں کا، اپنی بستی میں بسنے والے مفلس لوگوں کا خیال رکھیں۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں شاید ہمسایوں کا دکھ درد محسوس ہی نہیں کیا جاتا۔ اب تو یہ دور آ گیا ہے
کہ لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری ہمسائیگی میں کون ہے، ساتھ کون رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایون کہ نیچے والے پورشن والے کو اوپر والے کا نہیں پتا، اوپر والے کو نیچے والے کا ایک نہیں۔ تو آپ میل جول بڑھائیں، میل جول بڑھنے سے محبت بڑھتی ہے، اور جس معاشرے میں محبت ہو وہاں پھر نفرت جنم نہیں لیتی، ایسے تو نفرتیں ختم کرنے کا بھی یہ درس دیتی ہے۔ اچھا جی، جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ تقسیم کا تو بڑا واضح فرمایا گیا۔ اچھا، لوگ وہ کہتے ہیں 3 حصے جو بتائے گئے، یہ ایک حصہ آپ کا اپنا، ایک حصہ ہمسائے کا، یہ حصہ غربا کا۔ اچھا، اب وہ لیگ پیس جو ہے نا، لیگ، اس کے 3 حصے برابر ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ یہ خوبصورت بوٹی تو اپنی طرف رکھ لے، وہ ادھر بھی جائے گی، اسی کی تیسرا حصہ ادھر جائے گا، اور ایک حصہ۔ اچھا، پھر ہمارے یہاں ایک پنجابی میں وہ کہتے ہیں یہ تیڑیندہ حصہ بھائی، اچھا وہ کدھر دیتے ہیں؟ وہ غریب و مساکین، جو مساکین ہیں یا ان میں سے دے دیتے ہیں، یا وہ ہمسایوں میں سے۔ اگر تو وہ ہمسائے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ بہت ہی غریب و مساکین ہیں تو پھر اس میں ٹھیک ہے، لیکن اگر ان میں نہیں تو پھر بھائی جان یہ آپ نے اپنے حصے سے دینی ہے۔ بے شک شام کو اپنے گھر میں آپ کو سبزی پکانی پڑے یا مرغی پکانی پڑے اس قربانی کے بعد، یہ حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ غریبوں کے حصوں سے، ہمسائے والوں کے حصے سے برادری بھگتا دیں۔ اور نہیں، اس کا ایک حل ہے، یہ جیسے آپ نے ران کی مثال دی، ہمارے بچپن میں یہ کرتے تھے کہ گوشت ہوا، سارے گوشت کو مکس کر دیا، اب اس میں یہ نہ رہی کوئی ران، ہاں، یس، نہ رہا کوئی پٹھ کا گوشت، بالکل صحیح بات، نہ کوئی دستی رہی، کوئی شک سب مکس ہو گیا۔ مکس ہو گیا سب کچھ۔ تو مکس ہو کے حصے ہو گئے، اور وہ جس کا حصہ تھا پہنچ گیا۔ اب یہ دیکھیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو قربانی افورڈ نہیں کرتے، ہمیں ان کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایک عید پہ ایک اور کسک محسوس ہوتی رہی، اس عید پہ بھی پچھلے برس کی طرح بہت سے لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہوا تھا، اس کورونا کی وجہ سے پچھلے سال بھی وہ حج نہیں کر سکے، اس سال بھی نہیں کر سکے۔ لیکن ایک سوال اٹھا ہے، اگرچہ وہ سوشل میڈیا پہ اٹھایا مسلمان نوجوانوں نے، کہ یورپ میں فٹ بال کا میچ ہوتا ہے، ہزاروں شائقین اکٹھے ہوتے ہیں، ماسک بھی نہیں پہنتے، تو حج پہ پابندی کی۔ اسرائیل میں یہودیوں کا ایک مذہبی اجتماع تھا پچھلے دنوں، اور وہ کہتے ہیں نا کھوئے سے کھوا چھلکنا، ایسے ایک دوسرے سے پیک اور رش اور ہجوم ہے۔ میں نے پوری ویڈیو ریپیٹ کر کے بارہا دیکھی، کوئی مجھے ایک بندہ بھی ماسک والا نظر نہیں آیا، یہ انہی دنوں ہوا ہے۔ لیکن ہمارا حج جو ہے اس کے لیے عجیب و غریب صورت ہے۔ نہیں جی، اس کے لیے تو دیکھیں نا، پچھلے سال بھی نہیں کرنے دیا، اس سال بھی کہ دوسرے ملکوں سے لوگ نہیں آئیں گے۔ اب یہ بھی ایک عجیب منطق ہے، یعنی آپ سعودی عرب کے شہری ہیں، آپ حج کر لیں، آپ مصر کے، پاکستان کے یا عراق کے شہری ہیں تو آپ حج نہیں کر سکتے، یہاں سے جا کے۔ حج مسلمان پر فرض ہے، سعودی پہ نہیں، سعودی پہ نہیں، یا سعودیہ میں رہنے والے کسی بیرون ملک شہری کا نہیں کہ وہ سعودی میں رہتا ہے۔ دوسرا، اگر آپ کے جو دوسرے مذاہب ہیں ان کو اپنی عبادت گاہوں میں یہ خوف نہیں، ان کو اپنے گراؤنڈ میں یہ خوف نہیں، کھیل کے میدانوں میں یہ خوف نہیں، تو آپ کو اللہ کے گھر میں یہ خوف کیسا؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہمارا سب سے مقدس مقام ہے اور اللہ کا گھر ہے، اور صاحب استطاعت پہ وہاں جانا واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ تو مسلمان ملکوں اس کا مطلب ہے جو روک رہے ہیں، جو بھی روک رہے ہیں بیماری کی بنیاد پہ، پھر وہ، میں کہتا ہوں کہ ہم اس بحث میں الجھے بغیر، صحیح ہے، ایک تجویز ہے مسلمان حکمرانوں کے لیے کہ وہ سعودی عرب سے بات کریں اور انہیں کہیں کہ جناب والا ٹھیک ہے، خانہ کعبہ سرزمین حجاز پہ ہے، لیکن سب مسلمانوں کا حق ہے اس پہ، یہاں حج کرنا، عمرہ کرنا سب مسلمانوں کا حق ہے، ہاں جی، اور فرض ہے حج۔ تو جو صاحب استطاعت ہمارے معاشرے میں ہیں، 2 سالوں سے آپ نے بین کر رکھا ہے، تو اس کو کھولیں۔ اور آپ کو پتہ ہے لیگلی وہ زمین جو سرزمین حجاز کا وہ جو حصہ ہے، وہ اس میں سعودی عربیہ کا حصہ نہیں قرار دیا جاتا، وہ اوور آل وہ ایک آزاد اس کی صورتحال ہے، لیکن جو سب مسلمانوں کی برابر ہے، جس کی حیثیت وہ ٹیریٹری ایسی ہے نا سب کہ مسلمانوں اس کے میں لیے
کہ کسی کی اس میں ملکیت نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ انتظامی معاملات جو ہیں ان کے وہ پاس ظاہر ہے ہیں. کہ ان کو سب. تو ہماری گزارش یہی ہے تمام مسلمانوں سے، کوئی اس میں یہ نہیں کہ ہم کسی کو ٹارگٹ نو کر رہے نو ہیں، نو نہیں، نو مقصد ہی نہیں ہے. کہ حضور عبادت گاہوں کو کھول دیں. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ مظہر اسی اللہ بات پر صاحب راضی ہو بڑی جائیں. ہم نے اسکیل گفتگو کر لی، بڑے مبلغ بنے رہے ہیں پورے پروگرام میں. میں تو نہیں چاہتا تھا اس طرح کا اتنا مبلغانہ پروگرام ہو، نہیں تو لیکن ہو لوگوں گیا. کو حج فیل ہوا ہے لیکن نا. ہاں یہ ضروری ہے، ایک بات نہیں اوور آل ساری ایک کوئی ہلکی پھلکی گفتگو. یہ مجھے بتائیں کہ یہ اس موقع پہ محبتیں کیسے بانٹتے ہیں؟ یہ عید محبتیں بانٹنے کے لیے بھی تو ہوتی ہیں. آپ کی محبتیں کیسے رہیں؟ کوئی تحفے تحائف کہاں کہاں دیے، کہاں کہاں سے آئے، کہاں کیا کیا ہوا؟ اچھا یہ پہلے میں نے عرض بہنوں کر دیا بھائیوں کی بھی بات ہو گئی ہے، کہ یہ رشتہ داروں کی بھی ہو. اب دوست آپ کی بات کرتے حضور ہیں. پہلے بات تو سن لیں. گزارش یہ ہے کہ یہ چونکہ نمکین عید ہے، اس میں گوشتی کے تحفے ہیں. صحیح ہے، ایک دوسرے کے ہاں گوشت دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ جو ہے نا چھوٹی عید جس کو ہم بولتے ہیں عید میٹھی عید، الفطر، میٹھی عید. اس میں یہ ہوتا ہے کہ چوڑیاں، ہاں، مہندی، مہندی، ٹھیک ہے، پرفیوم، پرفیوم، سوٹ، جوڑے، کپڑے. یہ اب اس عید پہ یہ میٹھی نہیں ہے، یہ یہ نمکین ہے. نمکین عید ہے. اور تو یہ نمک کا احساس دلاتی یہ رہتی نمک ہے. ایسا. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ نمکین جو ہے، نمک تو ایسی چیز ہے کہ اتنی سی ہوتی ہے اور جہاں ہوتی ہے پھر اپنا ذائقہ چھوڑتی ہے، لیکن جہاں نہیں ہوتی تو وہاں یاد دلاتی ہے کہ میری کتنی اہمیت ہے. اور شاید اس لیے کسی کو چینی حرام، کسی کو میٹھا حرام نہیں، نمک حرام کہا جاتا ہے. بہرحال آج اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.